آج کی حدیث کا عنوان ہے کتاب الوضو، وضو کے بارے میں۔ اور اس آیت کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہوئے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء دو بار دھو کر بھی وضو کیا ہے، اور تین بار بھی، ہاں 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف، پانی حد سے زائد استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ باب اس بارے میں کہ نماز بغیر پاکی کے قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا، انہیں عبد الرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے حماد بن منبہ کے واسطے سے بتلایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پاخانہ کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا، رہا خارج ہونا۔ باب وضو کی فضیلت کے بیان میں اور ان لوگوں کی فضیلت میں جو قیامت کے دن وضو کے نشانات سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے خالد کے واسطے نقل کیا، وہ سعید بن ابی ہلال سے نقل کرتے ہیں، وہ نعیم مجمر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہو تو بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ باب اس بارے میں کہ جب ٹوٹنے کا پورا یقین نہ ہو محض شک کی وجہ سے نیا وضو نہ کرے۔ ہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے زہری نے سعید بن مسیب کے واسطے سے نقل کیا، وہ عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچا عبداللہ بن زید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ باب اس بارے میں کہ ہلکا وضو کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے عمرو کے واسطے سے نقل کیا، انہیں قریب ابن عباس نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ حسن لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ حسن کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی کہ عمر سے انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ امر اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان نے ان یسارہ کے بجائے ان شمالہ کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی، پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں ہم نے عمرو سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا میں نے عبیدہ بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ اس کو پڑھو، دوبارہ پڑھ دیا جائے بہتر ہے، اس سے سب لوگ تھوڑا سا اپنے غور کریں کیا بات ہے۔ آیا بھی ہے تو ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے عمرو کے واسطے نقل کیا، انہیں قریب نے ابن عباس سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور کبھی راویوں نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی کہ عمرو سے انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان نے ان یسارہ کے بجائے ان شمالہ کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی، پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا میں نے عبیدہ بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو کلیئر ہو جاتی تھی، ہاں اگر پڑھیے پتہ یہ تو آپ مجھے 15 منٹ آئے بات اس کے بارے میں پوچھ دیجیے کہ آپ کچھ بات اس میں کوئی شک و شبہ رہ گیا، کچھ مطلب کوئی بات نہیں، انبیاء کے لیے خاص بات مخصوص ہے اللہ کے لیے آپ کے خراٹے آنے لگے، تو اب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ آپ تو سو رہے تھے خراٹوں سے، اس کے باوجود ہم کے تو کہا انہوں نے صحابی نے کہ انبیاء کے لیے انبیاء کا خواب بھی جو ہوتا ہے، اور اس کی تصدیق کر دی، انبیاء جو سوتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس نزدیک باقاعدہ اس میں ملاقات میں ہوتے ہیں، انبیاء کا خواب بھی جو ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کی آیت کوٹ کر دی فوراً کہ آپ نے خواب ہی تو دیکھا تھا کہ میں بیٹا تم کو ذبح کر رہا ہوں، یہ وہی باب وضو پورا کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وضو کا پورا کرنا اعضاء و وضو کا صاف کرنا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے موسیٰ بن عقبہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے قریب مولا ابن عباس سے، انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے، جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا، تب میں نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے،
جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا. پھر جماعت کھڑی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی. پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھایا. پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. باب دونوں ہاتھوں سے چہرے کا صاف ایک چلو پانی سے دھونا بھی جائز ہے. ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے روایت کیا. انہوں نے کہا مجھ کو ابو سلمہ الخزائی منصور بن سلمہ نے خبر دی. انہوں نے کہا کہ ہم کو ابن بلال یعنی سلیمان نے زید بن اسلم کے واسطے سے خبر دی. انہوں نے عطا بن یسار سے سنا. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا. پھر پانی کا ایک اور چلو لیا. پھر اس کو اس طرح کیا یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا. پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا. پھر پانی کا دوسرا چلو لیا. اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا. پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا. اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا. پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا. پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا یعنی بایاں پاؤں. اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. پہلے ہی بیان کیا ہے کہ ایک بار اعضا کا دھونا جو ہے یہ فرض ہے اور 2 بار بھی دھویا ہے آپ نے میکسیمم 3 بار. لیکن 3 سے زائد بار دھونا جو ہے کسی بھی اعضا کو یہ زیادتی ہے, اسراف ہے, منع ہے. بات اس بارے میں کہ ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا یہاں تک کہ جمع کے وقت بھی ضروری ہے. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا. ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے روایت کیا. انہوں نے سالم ابن ابی جعد سے نقل کیا. وہ قریب سے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں, اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. باب اس بارے میں کہ بیت الخلا جانے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے. ہم سے آدم نے بیان کیا. ان سے شعبہ نے عبدالعزیز بن صہیب کے واسطے سے بیان کیا. انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے, اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ابھی میں دعا پڑھ کے سنا دیجیے گا سر تو نہ یاد ہو. اعوذ بک من الخبث والخبائث تابعہ ابن اراتا ان صحبتا وقال انظر نہیں ہے یہاں سے اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اعوذ کا مطلب اللهم إني